عرب کی تاریخ کا ایک نامور کردار حاتم، ثقافت کی دنیا کا بادشاہ جس کے واقعات عربی داستانوں کا حصہ بن گئی۔ یمن کا یہ شخص کون تھا؟ کیا اس نے آخری نبی کا زمانہ پایا تھا؟ حاتم کے متعلق تمام سوالات کی حقیقت کیا ہے؟ اور حاتم کی بیٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو کیا کیا؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں موجود ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ یہ ربیع الاول 9 ہجری کا سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو 150 سپاہی سمیت قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ انہوں نے حنین کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ طائی قبیلے کے بت جس کا نام کلس تھا اسے توڑ دیا جائے۔ کالی جھنڈے لے کر عربوں کے تیز ترین رفتار میں صبح صبح بنو طے کے محلے پہنچے اور طائی کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ جھڑپ کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا۔ کلس کو مسمار کر دیا گیا اور طے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مالک غنیمت سمیت انہیں مدینہ لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ ان قیدیوں میں صفانہ نامی ایک خاتون ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور سخی انسان تھا جو نہایت ہی رحم دل اور لوگوں کی مدد کرنے والا نیک انسان تھا، جس کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیٹی کو بلایا۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے کہا، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں جیسی خوبیاں تھی۔ اگر تمہارا باپ عہد اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صفانہ بنت حاتم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ میری یہ درخواست پوری فرما کر مجھے شکریہ کرنے کا موقع دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر ایک احسان کر دے، مجھے آزاد کر دے، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے کی طرف گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن بھی صفانہ نے یہی بات کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا تو جس پر تم کو اعتماد ہو تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ کچھ دن بعد آپ کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور ان کو سفر کا سامان دے کر روانہ کر دیا۔ لہٰذا صفانہ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی اور صفانہ نے اپنے بھائی کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور کہا، تم ایک دفعہ ان کے پاس جاؤ، وہ نبی ہے تو تمہیں جلدی جانا چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا صفانہ کا بھائی عدی بن حاتم اپنی بہن صفانہ کے ساتھ مسجد نبوی پہنچے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ کے پاس ایک گدا تھا
جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو عدی کی طرف کر دیا تو عدی نے کہا نہیں آپ اس پر بیٹھیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے عدی کو بیٹھنے کو کہا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ عدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اسلام قبول کر لیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ بہرحال صفوان اور عدی نے اپنے باپ حاتم طائی کے صفات اور رحم دلی کے بارے میں بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو طائی کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ حاتم طائی عرب کا وہ مشہور اور نیک شخص تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ادائی تھا، جو طائی قبیلے میں ایک سردار کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی والد کی وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت مند اور سخی ماں کے گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے حاتم کی کچھ اس طرح سے تربیت کی کہ وہ ثقافت کا فیض بن گیا۔ وہ جوان ہو کر ایک سخی انسان بن گیا اور وہ ثقافت سے ہی اپنا دل بہلاتا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا وغیرہ اپنے ساتھیوں کو دے دیا کرتا۔ دادا نے جب لوگوں کی نگرانی کا کام اس کے ذمے لگایا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے اپنے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا ہے۔ حاتم کے ثقافت کے قصے عربی کتابوں اور تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ الوداعیہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقہ سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے لیے کھانے کی فریاد کی۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور پہلے اسے کھانے کو دیا اور پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنے قوم کے ایک ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر دیا، خود نے جب تک کھانا نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر کوئی بھی مہمان آتا تو وہ اس کی خوب عزت کرتا اور خوب مہمان نوازی کرتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم طائی کو کسی قیدی کی مدد نے پکارا تو اس نے اس قیدی کی رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ چکا دے۔ اس طرح کے کئی قصے عرب کے زمانے میں مشہور ہو گئے۔ حاتم کے ثقافت کے چرچے ہر گھر میں عام ہونے لگے اور اس کے فیاضی کی داستانیں عرب میں مشہور ہو گئی۔ حاتم اس قدر سخی تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حاتم کی فطری داستانیں قصہ حاتم طائی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 33 سال قبل ہی حاتم فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت بارش کی طرح عرب کے ہر زمانے میں برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حاتم طائی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کوئی خطرناک یا ظالم نہیں بلکہ ایک نیک صفت انسان تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔